اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 101 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو۔ زمین سے مراد زمین کا لفظ بر و بحر دونوں کے لیے عام ہے، دونوں کے لیے مشترک ہے، چاہے سفر سمندری ہو چاہے سفر خشکی کا ہو، دونوں صورتوں میں قصر کیا جا سکتا ہے۔ سفر سے مراد جسے عرف عام میں سفر کہا جاتا ہے۔ بقیہ رہ گیا معاملہ دنوں یا میلوں کی مقدار کی تعیین، قرآن کی کسی آیت میں اس کا صاف ذکر موجود نہیں ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صریح حدیث میں اس کا صاف ذکر موجود ہے۔ بقیہ اہل علم نے سفر کی جو تعیین میلوں سے کی ہے، انہوں نے عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفروں کو دیکھتے ہوئے اپنی اجتہاد سے سفروں کی تعیین کی ہے، ورنہ سفر سے مراد جس کو عرف عام میں سفر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 9-12 کلومیٹر بھی سفر کہلاتا تھا، اس لیے کہ لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، اور اس دور میں سفر کے لیے جو سواریاں تھیں، جو ذرائع تھے، وہ محدود تھے۔ موجودہ دور میں 12 یا 15 کلومیٹر جانے کو سفر نہیں کہا جاتا۔ اللہ نے فرمایا جب تم سفر پر نکلو تو قصر کرو، تو سفر سے مراد جس کو عرف عام میں سفر کہا جاتا ہے۔ فرمایا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز سے مراد فرض نماز ہے۔ قصر سے مراد ظہر، عصر اور عشاء کی نماز کو 2 کر کے پڑھنا ہے۔ فرمایا جب تم سفر پر جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابتداً سفر اور حضر دونوں میں 2 رکعتیں فرض کی گئی تھی، لیکن بعد میں سفر کی نماز تو اتنی ہی برقرار رکھی گئی، حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک مسئلہ یہ بھی رکھیں، اس آیت کریمہ میں اللہ نے سفر میں قصر کا حکم دیا ہے۔ کیا سفر میں قصر کرنا واجب ہے کہ مستحب ہے؟ جمہور اہل علم کے نزدیک سفر میں قصر کرنا واجب نہیں ہے بلکہ افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سفر میں قصر کرنا واجب ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ازروئے دلائل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف ہی کو راجح قرار دیا ہے۔ ان کا موقف بھی یہی ہے کہ سفر میں قصر کرنا مستحب یا افضل نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ مسافر اگر مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا تو قصر نہیں کرے گا۔ موسیٰ بن سلمہ فرماتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے میں تھے۔ میں نے کہا جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، جب ہم اپنے رہائش کی جگہوں میں ہوتے ہیں تو 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
تو معلوم ہوا کہ مسافر اگر مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا تو قصر نہیں کرے گا، تنہا پڑھے گا یا مسافروں کی جماعت میں پڑھے گا تب وہ قصر کرے گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا جب تم سفر پر جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ یہ جو جملہ ہے بطور شرط کے نہیں ہے، یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر میں اگر خوف ہو تو ہی قصر کیا جائے گا، وہ مطلب نہیں ہے۔ اہل علم نے کہا کہ قصر کے معنی ہوتے ہیں کمی کے۔ یہ کمی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک رکعات کی تعداد میں کمی، یہ تمام سفروں میں کیا جا سکتا ہے۔ بقیہ خوف میں جو قصر کیا جاتا ہے اس میں حیت اور شکل میں بھی کمی ہو سکتی ہے۔ تو اسی بنا پر اس آیت کریمہ میں چونکہ ایک خاص قصر کا ذکر کیا جا رہا ہے جب دشمنوں کا خوف ہو، اور اس قصر میں حیت اور شکل میں بھی کمی ہو سکتی ہے۔ جیسے اگر دشمن کا خوف ہو تو جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لے، چلتے چلتے، اونٹ پر سوار، سواری پر سوار، جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لے۔ تو اہل علم نے کہا یہاں صلاۃ خوف کے پس منظر میں جس قصر کا حکم دیا گیا ہے اس میں ایک تو تعداد کی رکعات میں بھی کمی شامل ہے اور حیت اور شکل میں بھی کمی شامل ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے کچھ صحابہ کو بھی شبہ ہوا، کیا قصر صرف اسی سفر میں کیا جائے گا جس میں دشمن کا خوف ہو؟ کچھ صحابہ کو بھی یہ شبہ ہوا تھا۔ یعلا بن امیہ کہتے ہیں میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں کافروں کا خوف ہو تو نماز میں قصر کرو، اب تو ہم امن میں ہیں، کیا قصر کریں؟ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی بات پر میں نے بھی تعجب کیا، جو اشکال تمہیں پیدا ہوا ہے وہ اشکال مجھے بھی پیدا ہوا تھا۔ چنانچہ میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے آپ پر کیا ہے، لہٰذا اس صدقے کو قبول کرو۔ تو معلوم ہوا کہ ہر سفر میں چاہے دشمن کا خوف ہو چاہے حالت امن میں کیا جائے، ہر سفر میں قصر کی گنجائش شریعت نے رکھی ہے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ ان خفتم کا تعلق اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو اس کا تعلق پہلے جملے سے نہیں ہے، بعد کے جملے سے ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم سفر کرو تو قصر کرنے میں تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے، یہاں تک ایک جملہ ختم۔ اس کے بعد ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے، اذیتیں پہنچائیں گے، یقیناً کافر تمہارے لیے دشمن ہیں۔ پھر آگے اللہ نے صلاۃ خوف کا طریقہ بتایا ہے، جنگ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، پہلے فقط یہیں تک آیت نازل ہوئی تھی۔ ایک سال کے بعد جب لوگوں نے صلاۃ خوف کے متعلق دریافت کیا تو پھر ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا یہاں سے آیت کریمہ نازل ہوئی۔ فرمایا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ آج کے لیے بس یہی ایک آیت کریمہ کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔